اپنی باری میں صفائی دے چلو حاشر مت مان لیں گے مان لیں ہم رونے کی نیت کر کے ہمیں مسئلہ سمجھانے قرآن حدیث پہ یہ میرے پاس یہ نسائی شریف صفحہ 146 ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پہلے پیش کی تھی. یہ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی صفحے سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیتم به، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. یہ نسائی شریف صفحہ 140 ہے. ایسا محدث پہلے قرآن کی آیت لکھتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی کا فرمان لکھتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے کی. اور اللہ کے نبی کی بات کی تفسیر کس نے کی؟ صحابی رسول لم یقرأ فی ام القرآن. کہتے ہیں کوفی پڑھتے ہیں. تو بتا جابر بن عبداللہ صحابی کوفی تھے، زید بن ثابت کوفی تھے، یا صحابہ کی تعداد کوفی تھی. آج کہتا ہے فلاں صحابی نے یہ کہا. اور تیرا صحابہ سے کیا مطلب؟ جب شمع محمدی پر محمد جولا گری نے سبا 19 پہ کہا کہ امت کی سمجھ موت پر نہیں تو کہا شمع محمدی کے سبا 19 پر کہتا ہے صحابہ کی سمجھ موت پر نہیں. یہ تنویر الافاق میں کہتا ہے خلفائے راشدین نے قرآن کی مخالفت کی. آج تو یا تو اطیع اللہ اطیع رسول، حدیث کے دو اصول، پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ سنت رسول، پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ نبی کا فرمان. خدا کی قسم ایک صحیح پڑھ دے یہی طرح مدد قبول کرنا. یہ طریقہ محمدی میں تم نے ظلم کیا. تم نے کہا سنو شریعت میں سوا نمبر 59 پر کہا، سوا نمبر 59 پر کہا کہ شریعت میں محمد کی بات بھی موت پر نہیں ہے. جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو، ایک دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل سمجھتے ہیں. ایک امتی کی رائے کو کہتے ہیں نبی کی بات بھی شریعت میں موت پر نہیں ہے. آج تو کیسے آگا میں سوال پیش کرتا ہے، کیسے تو صحابہ کی طرف جاتا ہے. جب صدیقہ کائنات دے حضرت علی پہ اعتراض کیے تیرا صحابہ سے کیا طلب؟ پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ سنت رسول، پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ سنت رسول. کہاں امام احمد کی طرف جاتا ہے، کہاں اوروں کی طرف جاتا ہے. آج قرآن کی آیت پڑھ ورنہ جھک جا حدیث رسول کے سامنے. یہ صحیح ابو عبیدہ جھک جا اللہ کے قرآن کے سامنے. یہ صحیح ابو عبیدہ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 360 ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں آخر میں اذا کبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے جو روایت پڑھی تھی اس کی سند بیان نہیں کی تھی. اگر سند بیان کرتے تو پتہ چل جاتا. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شروع سے لے کر اخیر تک سند بھی پڑھو، حدیث بھی اخیر تک پڑھو. سند بھی شروع میں پڑھو اور اخیر تک سند بھی پڑھو. مگر پڑھتے نہیں ہے. اگر پھر جا کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ راوی. اب دیکھ لو ان کے اندر ابو زبیر راوی کا ہے ان ابی زبیر ان جابر، ان ابی زبیر ان جابر. اب آئیے تقریب التہذیب. یہ جناب یہ بھی جناب محمد ابن مسلم کے انتظر یہ جناب ابو زبیر صدوق الا انہ یدلس. یہ مدلس راوی ہے، مدلس ہے. مدلس کیا ہوتا ہے؟ اور وہ اگر ان کے ساتھ روایت بیان کرے تو روایت قابل قبول نہیں ہوتی. یہ خیر الرسول مولانا خیر محمد جلندری کا، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی ایک امام بھی کسی کو سکا کہہ دے تو سکاہت ثابت ہو جاتی ہے. کوئی ایک امام ثابت کر دے. یہ انہوں نے صرف میں نے کہا تھا کہ اب ذاتیات کے اوپر ذاتی کے اوپر آ گئے ہیں، مسئلے کو بیان نہیں کریں گے. اور انہوں نے جناب اب آئیے جابر رضی اللہ تعالیٰ جن کے قول کو یہ بیان کر رہے ہیں. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 137. اب یہی جابر کیا بیان کرتے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ کنا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورہ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب. ہم تو نبی سم کے پیچھے زور اور عصر کے اندر پڑھا کرتے تھے. پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے. اور فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب. اور آخری 2 رکعتوں کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے. پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ سورت بھی زور عصر کے اندر. اب انہوں نے کہا تھا کہ صحابی کا جو عمل ہوتا ہے وہ روایت کے بارے میں سب سے زیادہ
مثبت ہوتا ہے. اب وہی جابر اپنا بل بیان کر رہے ہیں کہ ہم زور اور عصر کی نمازوں کے اندر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ سورت بھی پڑھتے ہیں, آخری دو میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کا عمل ثابت ہو گیا اور تمہاری کتاب. اور جناب اب آئیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث, صفحہ نمبر 100 پورا ہے, کتاب القراءۃ امام بہقی ہے. اور جناب عن جابر بن عبداللہ قال یقرأ الامام ومن خلفہ فی الاولیین بفاتحۃ الکتاب, کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے, امام کو بھی ومن خلفہ جو اس کے پیچھے ہے, فی الاولیین پہلی دو رکعتوں کے اندر فاتحۃ الکتاب وسورۃ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب. یہاں پر بھی ظہر اور عصر کے لفظ نہیں ہے, یہاں پر تو زور اور عصر کا لفظ بھی نہیں ہے. بات ہر نماز کی آ گئی. بات انہوں نے کی جناب, یہ جناب نور الانوار اصول فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے. اب اس کا صفحہ نمبر 215, صفحہ نمبر 215, اس کے اندر جناب ان کے امام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لکھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا حين عمل برأي ابی بکر, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا تو خطا کی, نبی کو خطا کا. اور ابو بکر نور الانوار ملا جیون, یہ فتاوی عالمگیری جو لکھی گئی کتاب, اس مجلس کا یہ صدر مجلس تھا جس نے یہ فتاوی عالمگیری لکھوایا. وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 215, فظاہر ان الحق هو رأي ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخطا حين عمل برأي ابی بکر, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا تو خطا کی. کیا کی خطا کی, نبی کی خطا نکالنے والے اب ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں. بات آئی تھی صحابہ کرام کی, اور جناب صحابہ کرام کے بارے میں دو قسمیں بنائی گئی کہ کچھ فقیہ ہے, کچھ کیا ہے غیر فقیہ ہے, کچھ کیا ہے فقیہ ہے, کچھ کیا ہے فقیہ. صحابہ کے زمانے صحابہ کو یہ کہنا یہ فقیہ ہے یا بغیر فقیہ, فقیہ کا معنی دین کی سمجھ. اب آئیے اسی کتاب کے اندر مسئلہ مسرات کے اندر جناب انہوں نے حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہا, اور کہا یہ ہم بات صحابہ کی توہین نہیں کر رہے بل بیان لنقطۃ, ہم ایک نقطے کو بیان کر رہے ہیں. اللہ پر صفحہ نمبر 179, ابابسہ بن معبد صحابی ان کو مجہول لکھا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو منکر حدیث لکھا, ماکر بن سنان صحابی کو کہا ببار نالا کہ بھائی کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کے اوپر پیشاب کر دیا کرتے تھے. یہ اپنے راویوں کو دیکھیں, یہ کتاب لے لیں اور دیکھ لیں, یہ حوالے سب کے سبے لگے ہوئے ہیں. اچھا جی اب آئیے جناب شروع کرو. ہاں جی, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے دیکھ لی کہ وہ بیان کرتے ہیں ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور دوسری میں نے 100 صفحے سے حوالے حدیث بیان کی کہ جس کے اندر کیا ہے کہ جناب اب آئیے سنن کبریٰ بہقی صفحہ نمبر 164, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں حالات تکرون وراء امامکم قلنا اجل قال لا تفعلوا الا بالقرآن فانه لا تعلمون. ایک منٹ اب بتا دیں کہ آپ کرنا اچھا حضرات, یہ اب آخری ٹرن ہے, آپ بولیں گے پھر آخری باری ہوگی, اور یہ 10 منٹ کے ٹرن دیں گے. نہیں 5 منٹ ٹھیک ہے 5 منٹ 10 منٹ ہو گیا, ٹھیک ہے طے ہو گیا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. میں نے کہا تھا کہ جب تو نے سند میں جابر جوفی کو نہیں دیکھا تو جرا کیوں کی ہے. ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی سند آپ نے پڑھی, وہ ہمیں سند بتاتے ہیں تو ہم اعتراض کرتے ہیں, لیکن گھر کے سے قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہم نے کرنا اعتراض ہی ہے, سند چاہے جون سے بھی ہو ہم اعتراض کریں گے. دوسری بات ان نے کہا کہ جب ایک بھی سکہ کہہ دے تو سکاہت ہو جاتی ہے, تو میں نے محمد بن جلان کے بارے میں کتنے اخبار پیش کیے, اگر اسے اصول کا پتہ تھا تو یہ اس پہ جرا کرتا ہی نہ, لیکن کیوں جرا کی, پتہ لگا خیانت کی ہے. اپنے کو ایک نے سکہ کہا, اس کو کھول دیا, اس کو بیسیوں نے سکہ کہا, اس کا نام نہیں لیا. آگے کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ دونوں رکعتوں پہلو میں سورت بھی پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے. میں کہا تیرے تو کسی کام نہ ہے, تیرے تو کسی کام, چلو زور اصل میں سے سورت بھی پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے, اور آخری 2 رکعتوں میں ہم بھی آپ کی بات نہیں چلنے دیں. اچھا آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں ہم نے پہلے کہا تھا انصاری صحابی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, اذا قرئ القرآن ہوئی تھی تو روک گئے تھے, یہ بھی پڑھتے تھے. جب اذا قرئ القرآن نازل ہوئی تو فرمایا من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن
فلم یصلی الا یکون ابرا الامام. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم کہتے ہیں بھائی تو سن لو، ہم کہتے ہیں کہ صحابی رسول کی بات پہلی بھی ٹھیک ہے، صحابی رسول کی بات دوسری بھی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ایک منٹ